امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش کے اندر سراقہ بن مالک اپنے گھر سے نکل گیا اور دل کے اندر یہ ارمان لے کر گیا اللہ کے نبی کو گرفتار کر کے آؤں گا، سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، اپنی قوم والوں سے مال کا مطالبہ کروں گا، زمین کا مطالبہ کروں گا، اونٹنیوں کا مطالبہ کروں گا۔ یہ اپنے گھر سے نکلا، نیزہ اس کے ہاتھ کے اندر موجود ہے، تیز رفتار سواری اس نے لی ہوئی ہے، یہ اللہ کے نبی کی تلاش میں چلا گیا۔ اس نے دیکھا دریا کے کنارے اللہ کے رسول جا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما، یہ اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، خود کہنے لگا اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ میرے کانوں کے اندر اللہ کے نبی جو تلاوت فرما رہے ہیں وہ آواز گونجنے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ گیا، میں نے آ کر آواز کے اندر کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا، میں تمہیں پکڑنے کے لیے آیا، لیکن اگلے لمحے کے اندر دیکھا اللہ مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے حبیب کو بچانا چاہتا ہے۔ اس سراقہ بن مالک کے اونٹنی کو ٹھوکر لگی، وہ زمین کے اندر جا پڑی، اس نے کا شگون لیا، کہنے لگا پتہ نہیں کس وجہ سے ہوا، پتہ نہیں یہ معاملہ کیوں بنا۔ اس نے اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا، پھر اسی رفتار کے ساتھ اللہ کے نبی کے پیچھے روانہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے قریب آ گیا۔ پھر اس نے دیکھا اونٹنی میری زمین کے اندر دھس گئی، اس کے پاؤں جو تھے اونٹنی کے زمین کے اندر چلے گئے، بڑے پریشانی کے عالم میں آ گیا۔ اللہ کے رسول کو آواز دے کر بتلایا اللہ کے حبیب مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کے رسول درگزر کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، اونٹنی کے پاؤں دونوں زمین کے اندر سے نکالے، پھر یہ اللہ کے نبی کے پیچھے چل پڑا، فرمایا اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا، اگر یہ حملہ کرنا چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکتا۔ صدیق اکبر نے فرمایا آقا یہ ہمارے قریب آ گیا، اتنا پاس آ گیا، اتنا پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ نوجوان اللہ کے نبی کے قریب آیا، پھر اس کی اونٹنی دونوں پاؤں سمیت زمین کے اندر دھس گئی۔ پھر اللہ کے نبی کو کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا تو سچا نبی بن کر آیا، تو سچا رسول بن کر آیا، تو کائنات کا محسن عظیم بن کر آیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف کر دیا، آپس کے اندر ملاقات ہوئی، چند باتیں طے ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں زادرہ اتنا اپنے ساتھ لے کر آیا، پانی میرے پاس موجود ہے، کھانا کھجوریں میرے پاس موجود ہے، آپ پانی بھی رکھ لیجئے، آپ کھجوروں کو ساتھ رکھ لیجئے، آپ کھانا اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں، راستے کے اندر ضرورت پڑ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی چیز بھی تم سے قبول نہیں کروں گا۔ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے لمحات کے اندر مکہ آپ فتح کریں گے، مجھے پتہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر غلبہ آپ کا ہوگا، آپ کے اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ کے رسول مجھے امان لکھ کر دے دیجئے، جب آپ مکہ کے اندر آئیں گے، آپ مکہ کو فتح کریں گے، آپ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے، مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ کو بلا لیا، فرمایا ان کو لکھ کر دے دو، جاؤ ہم نے تمہیں امان دے دی، ہم نے تمہیں پناہ دے دی، آئندہ کے بعد تمہیں کوئی نہیں ستائے گا۔ یہ نوجوان جانے لگا، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے قریب بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا وہ وقت تم یاد کرو، وہ کیسا وقت ہوگا جب کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں کے اندر ڈالے جائیں گے، جب کیسر و کسرا کے کنگنوں کو پہنا دیا جائے گا، وہ وقت کیسا ہوگا، تمہیں کیسا لگے گا۔ سراقہ بن مالک
کہنے لگا میں حیرت کے اندر ڈوب گیا، کیسر و کسرا کے محلات کو کون فتح کرے گا، وہاں سے ان کنگنوں کو کون لے کر آئے گا؟ فرمایا میں چلا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، فرمایا کیسر و کسرا کے محلات کو فتح کر لیا گیا، ان کو پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر رکھ کر اڑا دیا گیا۔ فرمایا وہاں سے کنگنوں کو برآمد کیا، وہ کنگن لے کر آئے، حضرت عمر نے فرمایا سراقہ بن مالک کو لے کر آؤ، وہ کہاں چلا گیا؟ صحابہ کرام ان کو لے کر آ گئے، لا کر سامنے کھڑا کر دیا گیا، ان کے ہاتھوں کے اندر وہ کنگن پہنائے گئے۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے کیا، تمہیں یاد ہے یہ بشارت اللہ کے نبی نے سنائی، اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، فرمایا آج یہ کیسر و کسرا کے محلات فتح ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی سچ ہو گئی کہ ہم نے تیرے ہاتھوں کے اندر کیسر و کسرا کے کنگنوں کو پہنا دیا۔